السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اپنے گاؤں آزاد کشمیر کی سیر کرواؤں گی۔ آزاد کشمیر ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا ملک ہے اور میں آزاد کشمیر میں ابھی کچھ دن پہلے گئی تھی۔ یہ ہمارا آزاد کشمیر کا گاؤں ہے اور یہ ہمارا گھر ہے۔ ناظرین دیکھیں یہاں پہ کتنے خوبصورت لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ٹین کے خوبصورت قسم کے چھت ہیں، کلرفل چھت ہوتے ہیں ان کے، کسی کا نیلا، کسی کا پیلا، کسی کا سرخ، کسی کا سلور، کسی کا گولڈن۔ بہت ہی خوبصورت قسم کے چھت لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور خوبصورت گھر بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے یہاں پہ مٹی کے مکانات ہوتے تھے لیکن اب مٹی کے مکانات نہیں ہیں۔ ناظرین دیکھیے کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ننیال ہے، دوسرا ہمارا اپنا گھر تھا۔ یہاں پہ اس طرح سے فینسز بنائی ہوتی ہیں لکڑی کی تاکہ جنگلی جانور وغیرہ اندر نہ آ سکیں، اور یہ گرل کا کام بھی دیتی ہیں۔ یہ بھی ہمارا گھر ہے، آزاد کشمیر میں ہمارے ماموں کا گھر ہے۔ ناظرین آپ کبھی آزاد کشمیر جائیے، آپ کو بہت خوبصورت لگے گی پوری، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہاں کا موسم اتنا پیارا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اب میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گی، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جاؤ، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے ملا لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ اس کے گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ ناظرین ایک اور خوبصورت واقعہ ملاحظہ فرمائیے، جنت کی مٹی۔ ایک دیہاتی نے گارے مٹی کی مدد سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سے 7 مسلوں کی مسجد بھی بنائی کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں، تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں۔ باپ کا حکم تھا، 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پہ ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں سے مٹی اٹھا کر جمع کرتا رہا تھا، اور یہ وہی مٹی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ میاں نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ناظرین تیسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کمتر کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدنا عائشہ صدیقہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ سے فرمایا، حمیرہ تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ گھر کیوں کر آباد نہیں رہے گا۔ اب سوچئے کہ رحمت العالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتی، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی لغزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نکل نلائی گھر سے نکل، وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زار و قطار روتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حس اور بے غیرت نہ بن جا،